سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2025 کا سال آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا؟ یہ جو سٹارٹنگ کی آڈیو ہے یہ تمام سٹارز کے شروع میں لگی ہوگی، کیونکہ تاکہ مجھے یہ ایک سیم بات ہر سٹار میں نہ بتانی پڑے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی یہ ختم ہوگی اس کے بعد جو سٹارز کا آگے میں شروع کروں گا وہ سب کا علیحدہ علیحدہ ہوگا، کیونکہ کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ سب کو لیے سننا بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، جو میں صدقہ بتاؤں گا اس ویڈیو کے لاسٹ کے اندر، وہ صدقہ اگر آپ 2025 شروع ہونے سے پہلے دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو، تو پھر آپ لوگوں نے وہ صدقہ دینا ہے اور اس کی تیاری پہلے سے کرنی ہے۔ اور اگر 2025 شروع ہونے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پھر آپ نے وہ صدقہ نہیں دینا، پھر آپ لوگوں نے وہ صدقہ اور پڑھائی چھوڑ کر پھر جو منتھلی سٹار کی میں بتاؤں گا وہ والی اپنے صدقہ اور پڑھائی دینا ہے۔ اس کے بعد ویڈیو کچھ دن پہلے اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پہلے دیکھ لے تو وہ اس کے لیے بہتر رہتا ہے۔ اگر اس کو کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ، ساٹھ ساتھی کی پرابلم ہو تو وہ کوشش کرے کہ 2025 شروع ہونے سے پہلے وہ یہ معاملات اپنے کلیئر کروا لے، ٹھیک ہے؟ اس کو کیسے پہچانا جائے گا؟ میری مختلف چیزوں کی مختلف ویڈیوز ہیں، میں ساتھ ساتھ ان کا لنک اور ڈسکرپشن دیتا جاؤں گا، ان کو دیکھتے جائیے گا۔ اگر آپ کو کاروبار میں مسئلہ ہوگا تو یہ ویڈیو ہے، جادو کے لیے یہ علیحدہ ہے، اس کے بعد آپ کے اٹھراء کے لیے علیحدہ ہے، رشتوں کی بندش کے لیے علیحدہ ہیں، تو اس کی ساتھ ساتھ میں ہر ایک کے بتاتا جاؤں گا، وہ دیکھ لیں اور اس کے مطابق اگر آپ کو مسئلہ ہو تو اس سے پہلے اپنا علاج کروائیں لازمی، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو سال شروع ہونے سے پہلے یہ چیزیں ختم ہو جائیں اور آپ کا سال بہترین شروع ہو۔ اور میں جو ہوراسکوپ بتاتا ہوں عام روٹین کے اندر وہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جن پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا، ساٹھ ساتھی کی پرابلم ہوگی، ستاروں کی منحوست کا مسئلہ ہوگا، ان لوگوں کے حالات ظاہر ہے وہ جادو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے کسی کے حالات اچھے بتائے ہیں تو ظاہر جس بندے پر پہلے جادو ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے حالات برے رہیں، اس کو ناکامی رہے، تو میرا بتایا ہوا ہوراسکوپ اس پر کیسے کام کرے گا؟ اور جادو کی وجہ سے وہ ناکام ہی رہے گا۔ تو اس چیز کو ذرا دھیان میں کیجیے گا، اگر ہو سال شروع ہونے سے پہلے دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے، اپنا علاج جلدی سے کروائیں۔ سال شروع ہونے کے بعد دیکھیں تو پھر بھی کروائیں، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ فرق نہیں پڑتا، فرق تو ظاہر ہے 100% پڑے گا، مگر پہلے کروانے سے کچھ ذرا بہتر رہتا ہے، کیونکہ سال کا جب دن آتا ہے، سٹارٹنگ ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں، کچھ بینیفٹس ایکسٹرا مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے برج کے مطابق کہ 2025 کے مطابق آپ کا برج جو ہے وہ کیسا رہے گا 2025 میں مکمل سال کے مطابق جو ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے بات کرتے ہیں فیکٹری اونرز کے بارے میں۔ فیکٹری اونرز کے لیے یہ سال کیسا رہے گا؟ ایسے لوگ جن لوگوں نے فیکٹریاں لگائی ہیں، گھر میں اڈے لگائے ہیں، جو بندہ بھی چیز بنا کر بیچتا ہے وہ تمام لوگ فیکٹری اونر کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے یہ سال جو ہے تھوڑا سا مایوس کن ہوگا، پروفٹ ہوگا مگر بہت زیادہ نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو پہلے سے کچھ زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ کوشش کیجیے گا جس کام میں ہیں اسی میں رہیں، اس کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ اور زیادہ نقصان میں جا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی؟ اب بات کرتے ہیں جو لوگ چیز رکھ کر بیچتے ہیں، یعنی دکاندار، چاہے وہ چھابڑی والا کیوں نہ ہو یا کوئی بڑا سپر سٹور والا، یہ تمام لوگ دکاندار کی کیٹیگری میں آتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے یہ سال بہترین رہے گا، انشاءاللہ تعالی اچھا پروفٹ آپ لوگ کمائیں گے۔ تو اس لیے آپ لوگ زیادہ بہتر یہ بھی رہیں گے کہ آپ لوگوں کے پاس پرانا مال بھی کافی پڑا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے پاس ایسے لوگ جو دکاندار جیسے کپڑے کا کام کرنے والے ہیں، تو وہ مال بھی آپ کا نکلے گا انشاءاللہ۔ تو بے فکر رہیے گا، کسی قسم کی پریشانی نہ لیجیے گا۔ اتار چڑھاؤ کسی مہینے میں ہو سکتا ہے مگر اگلے مہینے وہ بہت اچھا کور ہو جائے گا۔ بات کرتے ہیں جو لوگ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے یہ سال جو ہے ٹھیک رہے گا، مگر جو لوگ بڑے سودے لیتے ہیں ان کے لیے ایک نارمل سا سال ہوگا، ایک دو سودے ایسے ہو جائیں گے جس کے اندر آپ لوگوں کے اوپر اگر قرضہ چڑھا ہے تو وہ اتر جائے گا، ورنہ اوورآل کوئی اچھا یا بہت بڑا پروفٹ آپ لوگوں کو نہیں آئے گا آپ لوگوں کو۔ تو اس لیے اس چیز کی میں آپ کو امید نہیں دلاؤں گا۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ دوسرے لوگ جو ہیں جیسے چھوٹے سودے کرواتے ہیں یا رینٹ کا کام کرتے ہیں اس کی طرف ذرا تھوڑا سا دھیان دیں، تو آپ کے لیے زیادہ بہتر یہی رہے گا، کیونکہ ان لوگوں کی ریشو اچھی آ رہی ہے کاروبار کے لحاظ سے۔ جو لوگ ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں ان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ جن لوگوں کی دکانیں ہیں اور زیادہ گاڑیاں ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ سال جو ہے تھوڑا سا پریشان کن رہے گا۔
فضول نقصانات ہو سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اوورآل اگر ہم کہیں تو اوورآل آپ جو ہے پروفٹ میں رہو گے. اگر نقصان ہوگا تو وہ کور ہو جائے گا. اور جو لوگ ایک گاڑی ہے اور مثلا چلاتے ہیں اور اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں، ان کے لیے سال ایک اس طریقے سے ہوگا کہ اگر اخراجات بڑھیں گے تو آمدن بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی نقصان میں نہیں رہو گے. اینڈ آف دی ایئر آپ لوگ اپنے آپ کو برابر کر لو گے، پروفٹ میں ہی رہو گے چھوٹا موٹا، مگر نقصان میں نہیں رہو گے. اپنی گاڑیوں کی طرف دھیان دیجیے گا. اسٹار سے تعلق رکھنے والے اکثر لوگوں کو لوہا زیادہ راست نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں جو لائف سٹاک سے جن لوگوں کا تعلق ہے، جانور رکھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے سال جو ہے ٹھیک رہے گا. بہت بڑا پروفٹ نہیں کہہ سکتے، نقصانات بھی ہوں گے، مگر یہ ہے کہ پھر بھی ہلکا پھلکا نظام چلتا رہے گا. آپ لوگوں کا کاروبار چینج کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. دوسرے کاروبار جو سال زیادہ سب کا میں نے بتایا کہ اگر آپ لوگ کام چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو اور زیادہ نقصان میں چلے جائیں گے. اس میں تو آپ لوگ پھر بھی پروفٹ میں رہو گے، زیادہ نہ صحیح تھوڑا صحیح، مگر پروفٹ رہے گا پھر بھی. زمیندار حضرات جو ہیں، جن لوگوں کا زمینوں کا کام ہے، سبزیوں وغیرہ کا، یہ وہ ان لوگوں کے لیے یہ سال کچھ خاص نہیں رہے گا. بہت زیادہ پروفٹ نہیں کہہ سکتے، ہلکا پھلکا ہوگا یا نقصان میں رہیں گے. اس طرح کا نظام رہے گا آپ لوگوں کا. آپ لوگوں کے کام کے اندر موسمی اثرات جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اس وجہ سے بھی آپ لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے. اوورآل کہیں تو آپ لوگوں کا بھی جو ہے نقصان پورے سال کے اندر ہوگا، اور پروفٹ جو ہے وہ نارمل سا رہے گا. بہت زیادہ نقصان میں تو نہیں جائیں گے، مگر یہ ہے کہ بہت پروفٹ بھی نہیں ہوگا، تو یہ اس کا مطلب یہ بھی نقصان میں ہی آ جاتا ہے. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی جادو ٹونے کا شک ہو یا کوئی ایسی پرابلم ہو تو اس کے لیے یہ میرا ایک ویڈیو ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا. اس ویڈیو کے اندر میں نے تمام وہ نشانیاں بتائی ہیں جس کی وجہ سے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی. بات کرتے ہیں جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ سال جو ہے اتار چڑھاؤ والا رہے گا. تو زیادہ بہتر ہے آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر اس معاملے کے اندر، صرف اس معاملے کے اندر آپ کو یہ چاہیے کہ میری منتھلی ویڈیوز دیکھیں. انشاءاللہ آئندہ روٹین سے آئیں گی، تو ان ویڈیوز کے اندر میں نے جو بتایا ہوتا ہے اس کو فالو کریں، وہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. جو لوگ نوکری پیشہ ہیں ان لوگوں کے لیے، سرکاری نوکری والوں کے لیے سال بہت اعلیٰ رہے گا. زیادہ تر لوگ جو چانسز ہیں وہ تنخواہیں بڑھنے کی ہیں آپ لوگوں کی، اور ترقی زیادہ تر ملنے کے چانس بہت کم ہیں، وہ تقریباً 10 سے 15%، مگر تنخواہیں اچھی بڑھیں گی انشاءاللہ. جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں ان کے لیے تنخواہیں بھی بڑھیں گی اور ترقیاں بھی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے دوسرے کاروبار کے لحاظ والوں سے نوکری پیشہ حضرات شاید اس سال بہتر رہیں، زیادہ نقصانات آپ لوگوں کے نہ ہوں. جن لوگوں کا سوال ہوتا ہے اس سال شادی ہوگی یا نہیں، تو ان کے لیے بتا دوں کہ یہ سال جو ہے آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا، مگر نظر بد اور دوسرے ایسے معاملات آپ لوگوں کے ساتھ چلتے رہیں گے. مگر یہ ہے کہ زیادہ تر میں بہت بڑی امید تو نہیں دلا رہا، مگر یہ کہ 40% جو ریشو آ رہی ہے آپ لوگوں کی، جس کا شادی ہونے کے چانسز اور آپ لوگوں کے رشتہ پکا ہونے کے چانسز ہیں. خاص طور پر وہ بچیاں یا بچے جن کی ابھی عمریں کم ہیں، 18 سال سے 20 سال کے درمیان ہیں، ان لوگوں کے زیادہ چانس نہیں ہیں. اس سے بڑی جو ہے ان کے چانسز ہیں. ہاں، ایسے لوگ جن لوگوں کے رشتے نہیں آتے یا آ کر ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے لیے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کو دیکھ لیں، لازمی دیکھ لیں. اس کے اندر جو میں نشانیاں بتائیں، اگر آپ میں وہ نشانیاں ہوئیں تو پھر آپ لوگوں کا یہ معاملہ جادو کی وجہ سے اپنا علاج کروائیں، آپ لوگوں کے لیے وہی بہتر رہے گا. ایسے لوگ جن کا سوال ہے کہ اس سال ان کے ہاں اولاد ہوگی یا نہیں، اولاد کے معاملے کے اندر یہ سٹار جو ہے بہترین جا رہا ہے اور بہت اچھی ریشو آ رہا ہے. تو میڈیسن کا سپورٹ بھی بہت زیادہ ہے، سٹارز کی سپورٹ بھی بہت زیادہ ہے. تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ آپ لوگوں کے لیے سال بہترین ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات آپ پر کرم ضرور کرے گی، اور اولاد ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں. یا اولاد ہوگی یا پھر حمل ہوگا. اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں بچے نہیں ہوتے یا ہو کر مر جاتے ہیں، یا گروتھ نہیں ہوتی، یا بار بار حمل ضائع ہوتا ہے، تو یہ ویڈیو ہے، دیکھ لیں. اس کے اندر میں نے مکمل نشانیاں بتائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی، اگر آپ میں یہ نشانیاں ہوئیں تو پھر آپ کو اٹھرا کا یا جادو کا مسئلہ ہوگا، اس کا آپ علاج کروائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا. اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی. بڑے دھیان سے دیکھیے گا، یہ آپ کے لیے آنے والا سال، آنے والی زندگی کے لحاظ سے بہت اہم ہے. جو صدقہ اور پڑھائی تمام سٹارز کے لیے سب سے بہترین ہے وہ بتانے لگا ہوں.
صدقہ آپ دیں گے، پہلے ہی اس کی تیاری کر لیجئے گا اگر دنوں کے حساب سے کوئی مسئلہ بنا تو۔ پنجابی میں ہم پھپھرا کہتے ہیں، انگلش میں لنگس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے گوشت کا آپ وہ لیں گے 5 چھٹانک، 3 جگہ پر آپ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ وہ آپ شروع کریں گے 29 تاریخ کو، 29، 30 اور 31، 3 دن آپ لگاتار اس کا صدقہ دیں گے۔ اب یہ آپ نے دینا کیسے کہ اپنے سر سے 7 بار آپ نے گھمانا ہے، سیدھے کندھے سے شروع کر کے الٹے کندھے پہ آئیں اور پھر واپس سیدھے کندھے پہ آئیں گے تو یہ 1 چکر ہوگا۔ الٹے کندھے سے یا سامنے سے یا پیچھے سے شروع نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح آپ نے 7 بار گھمانا ہے اپنے سر سے، اور اس کے بعد اس کو آپ ویرانے میں پھینک سکتے ہیں۔ چلتے ہوئے پانی میں پھینکنا سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کسی نہر میں، دریا میں یا ایسی جگہ میں۔ تو 3 دن آپ نے وہاں پر پھینکنا ہے۔ ویرانہ اس ٹائپ کا ہو کہ جہاں پر درخت وغیرہ ہوں، تاکہ وہاں پرندے موجود ہوں اور وہ اٹھا کر کھا سکیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح آپ نے 3 دن لگاتار دینا ہے۔ اب 31 تاریخ کی رات کو آپ نے عشاء کی نماز گھر پہ پڑھنی ہے، یاد رکھیے گا، مسجد میں نہیں پڑھنی۔ آپ عشاء کی نماز شروع کریں گے تقریباً 11 بجے، ٹھیک ہے۔ 17 رکعت نماز کی مکمل پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا، جو بندے رکعت کم پڑھتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر میں نہ پڑے۔ میں آپ کو تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں، اس کو سکپ کریں گے یا جلدی جلدی سنیں گے، یہ آپ کے نصیب کے معاملات ہیں، اس رب کو منانے کے معاملات ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں کہ آپ سکون سے اس چیز کو سن کر سمجھ سکیں تو پھر کامیابی بھی نہیں ملتی۔ برائے مہربانی اپنی نماز کی رکعتیں پوری پڑھا کریں۔ 17 رکعت عشاء کی ہیں، ٹھیک ہے۔ موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہ پڑھو۔ سوچو نا، سنتیں آپ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، یہ آپ لوگوں کا قصور نہیں، ہمارے علماء کرام کا ہے۔ میری کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جس کے نیچے جس کے اندر میں نے بتایا 17 رکعت پڑھنی ہے، تو نیچے کومنٹس آئے ہوئے ہیں، اگر آپ جا کر پڑھیں تو وہ کہتے ہیں جی عشاء کی تو 17 رکعتیں ہوتی ہی نہیں۔ تو آسانی اس کے لیے آپ جائیں گوگل پر جا کے نماز رکعت صرف لکھیں تو آپ کو جتنے بھی چارٹ ملیں گے اس کے اندر 17 رکعتیں لکھی ہوں گی۔ اگر ہوتی نہیں تو ساری دنیا پاگل ہے جس نے 17 لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے علماء کرام نے اتنا ذہن میں بھر دیا ہے کہ یہ پڑھ لو ضروری ہے، یہ نہ پڑھو ضروری نہیں ہے۔ سوچو کہ جو نبی کرتا رہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، یا جو مولوی بتا رہے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت کے حساب سے کیا کہ جو ہمارے نبی نے کیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ یہاں تک کہ مغرب کی 7 رکعت ہوتی ہیں، مگر آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مغرب کی اذان ہوتی تھی، اذان اور نماز کے درمیان جو تھوڑا سا ٹائم بچتا تھا اس میں بھی 2 رکعت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ رکعتیں کم پڑھو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی مہربانی۔ 17 رکعت پوری پڑھنی ہے اور 11 بجے آپ نے شروع کرنا ہے، 5-7 منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 17 رکعتیں آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے 4 رکعت نماز۔ نیت بتا رہا ہوں، کوشش کیجئے گا یہ لکھ لیں اپنے پاس، تاکہ اس وقت آپ کو ویڈیو نہ دیکھنی پڑے نہ سننی پڑے، یہ کاغذ پر نیتیں لکھ لیجئے گا۔ 4 رکعت نماز نوافل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ اب پہلے ہدیہ کہا تھا، اب پڑھیں گے ثواب واسطے، پنجتن پاک کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اب پھر آپ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ثواب واسطے میرے والدین کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، جن کے دونوں فوت ہو چکے ہیں، جن کا ایک زندہ ہے ایک فوت ہے، یا والد یا والدہ، وہ اس کے لیے اس طرح پڑھے گا، اگر والدہ فوت ہو چکی ہیں تو ثواب واسطے میری والدہ کے، و بلندی درجات میرے والد کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اور جن کے دونوں زندہ ہیں وہ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، منہ طرف بندگی اللہ تعالیٰ کی، بلندی حاجت، بلندی درجات میرے والدین کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ یہ بہت ضروری ہے،
یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رزق میں تنگی ہے۔ تو آپ نے حکم فرمایا کہ صبح اپنے والدین کے پیروں کو ہاتھ لگا کر منہ پر مل کے چلے جانا، تمہیں رزق مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا جی، کچھ نے کہا یہاں پر سوال کہ یہ مختلف طریقے سے حدیث ہے، کچھ نے کہا کہ میری والدہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ والدہ کے پاؤں کو ہاتھ لگا اور والد کی قبر کے پاس چلے جائیں، قبر کے پاؤں، قبر پہ جو حصہ ہے وہاں پر ہاتھ لگا لیں۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ قبر پر جائیں اور قبر والے جو پاؤں والی جگہ ہے وہاں پر ہاتھ لگا کے اپنے منہ پر ملیں اور چلے جائیں، رزق مل جائے گا۔ اگر قبر فوت ہو چکے ہیں اور قبر کا نہیں پتہ، تو 2 سٹکس لے کر سامنے رکھیں، قبر کا تصور کریں، پاؤں پر ہاتھ لگائیں، اپنے والدین کا تصور کریں، منہ پر مل کر چلے جائیں، تو آپ کو رزق ملے گا۔ تو یہ نوافل بہت زیادہ رزق کے لیے ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ رزق لینے کے لیے۔ تو سال کے پہلے دن ہی اگر یہ چیز ادا کر دی جائے تو رزق کی کبھی کمی ہی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ نے پڑھنے ہیں 4 رکعت نماز نفل شکرانہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، اور نیت یہ ہوگی کہ میرے رب العزت میری ابھی تک کی گزری ہوئی زندگی بہت اچھی گزری ہے، میرے رب آپ نے مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا، میرے رب میں سکون سے زندگی گزارتا رہا ہوں۔ آپ کی چاہے جیسی بھی لائف گزری ہو، مگر اپنے سے نیچے اگر دیکھو گے تو آپ کا شکر ادا کرنے کا دل کرے گا، تو کہنا ہے میرے رب میری زندگی بہت اچھی گزری ہے، میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں، نیت پچھلی گزری ہوئی زندگی کی ہوگی۔ اس کے اندر اگر آپ سکون سے پڑھیں، ٹھیک ہے، تو آپ 12 بجنے سے پہلے فارغ ہو جائیں گے۔ اب آپ نے جو باقی ٹائم گزرے گا اس کے اندر آپ نے کلام پاک لینا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کو پڑھتے رہنا ہے یہاں تک کہ 12 سے آگے کا ٹائم ہو جائے، یعنی 5-7 منٹ کا ٹائم آگے گزر جائے، نیا سال شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو کلام پاک، اب کلام پاک فر کر کے نہیں پڑھنا۔ کلام پاک کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ نے جیسے بچے پڑھتے نا انگلی رکھ کے، یعنی لفظوں پر دھیان دینا ہے۔ زبانی آتی بھی کوئی آیت ہو، جیسے ایک مثال الحمد شریف ہر مسلمان کو یاد ہے، مگر جب آپ شروع کریں گے الحمد شریف سے تو آپ نے اس کو الحمد شریف سے نہیں، الحمد شریف کو زبانی نہیں پڑھنا، انگلی رکھ کے پڑھنا ہے۔ دوسری بات، جب آپ قرآن مجید کھولیں گے تو جہاں سے قرآن مجید کھلے آپ نے وہاں سے پڑھنا شروع کرنا ہے، شروع الحمد شریف سے نہیں کرنا۔ جہاں سے قرآن مجید سامنے رکھ کے اس کو کھولیں، جہاں سے قرآن مجید کھل جائے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی اور پہلے صفحے سے وہاں سے آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ آپ کا طریقہ کار ہوگا اور آپ پڑھیں گے 12 بجے کے بعد تک۔ اس کے بعد اپنے لیے دعا کیجئے گا، صرف اپنی ذات کے لیے، یاد رکھیں یہاں دوسروں کے لیے دعا نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، آپ نے دعا کرنی ہے اول آخر درود ابراہیمی الحمد شریف پڑھنے کے بعد اپنے رب سے دل کھول کر مانگیں، پر طریقہ کار یہ ہوگا کہ اے میرے رب، پچھلے گزرے ہوئی زندگی کا میں شکر ادا کرتا ہوں، پر آج جو یہ سال شروع ہوا ہے اس سال کو میرے لیے بابرکت بنا دیں۔ میرے رب العزت اس سال کے اندر مجھے اتنی کامیابی عطا فرمائے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے، رب العزت میرا شمار غنیوں میں بنا دیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طریقے سے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا بستر، یہ یہاں شرط نہیں ہے، اگر ہو سکے تو زیادہ بہتر ہے، نہ ہو تو نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ آپشنل ہے یہ چیز، مگر کر سکیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اس رات آپ کسی ایسے بستر پر سوئیں جو کہ پاک صاف ہو، دھلا ہوا ہو اور آپ اکیلے ہوں۔ ٹھیک ہے، اور استغفر اللہ کا ورد کرتے جائیں، سو جائیں۔ نیند ایسی کنڈیشن کے اندر نیند بہت مشکل سے آتی ہے اور لیٹ آتی ہے، اس کے لیے پریشان نہ ہوئیے گا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے بتا دوں کہ پڑھائی کرتے کرتے جب آپ سو گے تو آپ کو نیند جو ہے وہ مشکل سے آئے گی اور بہت کم آئے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے آ بھی جائے، تو آپ نے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے یہ اگر آپ کر لیں
تو انشاءاللہ اگلا سال یہ ہورسکوپ چھوڑ دیں، پھر ہورسکوپ کا کوئی تعلق نہیں اس چیز سے. پھر دیکھیے گا میرا رب، میں بتاؤں گا کہ آپ کا یہ مہینہ اچھا نہیں گزرنا اور آپ کا وہی مہینہ اچھا گزرنا ہے. میں کہوں گا یہ مہینہ نارمل ہوگا، اس مہینے میں مالک اور ترقی دے گا. یہ وہ چیز ہے جہاں پر ہم نجومیوں کا ہر معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور میرے رب سے ڈائریکٹ لوگوں کا تعلق ہو جاتا ہے. شکرانے کے نوافل اگر روز عشاء کے بعد پڑھتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نوافل، نیت یہی رہے گی، صرف 4 کے بجائے 2 ہو جائیں گے، اور 2 شکرانے کے نوافل. اور پھر آپ جو شکرانے کے جب نوافل پڑھیں گے تو پھر آپ پچھلی زندگی کا نہیں، پھر ایک دن کا کہیں گے کہ میرے رب میں آج کے دن کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا دن بہت اچھا گزرا. پوری عمر کے لیے ایک چیز بتا رہا ہوں، کسی وظیفے کی ضرورت نہ رہے گی پوری عمر. ایک دفعہ کر کے دیکھو اور چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد کریں تو دیکھیے گا کہ میرا رب اتنی کامیابی دے گا کہ آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے، آپ یہ چیز کر کے دیکھیں. صدقہ دیتے رہیں نظر بد کے لیے. چلتے پھرتے ایک انڈا لیں، کبھی بھی کوئی دن کا تعین نہیں، ایک انڈا لیں، اپنے سر سے 7 بار گھمائیں اور کسی گلی میں کسی سڑک پر پھینک دیں. ٹھیک ہے، تاکہ وہ ٹوٹ جائے. یہ کچھ چیزیں آپ کو ایسی یاد بتا رہا ہوں کہ پوری عمر کمی نہ آئے گی. ٹھیک ہے جی، کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی. آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.